اس کی قربانی اور تجربات وغیرہ جو کچھ بھی کے لیے صرف کیا ہے اپنی زندگی میں، جب تک ہم اس کا اچھی طرح سے علم حاصل نہ کر لیں، کسی بھی کتاب کی علمی اہمیت، اس کا علمی مقام کیا ہے اور اس کا علمی وزن کیا ہے، اس کا صحیح اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم اور آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر کے پڑھنا شروع نہیں کر دیتے، بلکہ ہم کتابوں میں بہت ساری جو کتابیں مختلف عناوین پر اور مختلف موضوعات پر لکھی گئی ہیں، ان میں سے ہم اور آپ چند اہم کتابوں کا، چند اہم کتابوں کا انتخاب کرتے ہیں، اسے چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی کتاب اپنے مشمولات کے اعتبار سے، اپنے مضامین کے اعتبار سے، جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے، درج کیا گیا ہے، اس کے اعتبار سے علمی طور پر پختہ ہے، مضبوط ہے، مبنی ہے، اور اس سے زیادہ سے زیادہ عقید و عمل کی راہ میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان کتابوں کو ہم آپ منتخب کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں۔ انہیں اہم کتابوں میں سے یہ کتاب بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ نے ابھی حلیہ کے اندر یہ بات پڑھی ہے، اس سے پہلے والی جو بات چل رہی تھی، حلیہ طالب العلم، طالب علم کا زیور یا طالب علم کے اصول اور ضوابط کیا ہے، اس میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، ضمن میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ہم اور آپ کسی بھی علم کو جب پڑھیں تو اسے رفتہ رفتہ پڑھیں، بستہ بستہ پڑھیں اور چھوٹے سے آغاز کریں، مختصر سے شروعات کریں اور پھر اونچائی کی طرف دھیرے دھیرے بڑھیں اور آگے جائیں۔ اس لیے ہم نے اس اصول کو برتتے ہوئے ہم نے آپ نے یہ کوشش کی کہ ہم اور آپ عقیدہ توحید، اس کے فوائد، اس کے ضوابط، ایسے شرک باللہ اور اس کے اصول اور ضوابط کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہم اس موضوع کی یعنی عقیدہ توحید اور شرک جو کی ضد ہے، اس سلسلے میں جو نہایت مختصر کتابیں لکھی گئی ہیں، شارٹ لکھی گئی ہیں، نہایت ہی اجاز کے ساتھ، نہایت ہی اختصار کے ساتھ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، پہلے ہم ان کو پڑھیں تاکہ ہمیں بیسک جس کو کہا جاتا ہے یعنی بنیادی مبادی کا ہمیں علم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم اس سے بڑی کتاب، پھر اس سے بڑی کتاب، پھر اس سے بڑی کتاب کی طرف انشاءاللہ آ جائیں۔ اس لیے بھی اس کتاب کا انتخاب کیا گیا۔ لیکن عقیدہ توحید کے باب میں جو بہت ساری کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا چکی ہیں اور لوگوں نے پڑھا ہے، کتابوں کو حلقے درس میں، حلقات درس میں یا ایسے ہی مدارس کے اندر، جامعات میں، یونیورسٹیوں میں، یا جیسے ہم لوگ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کوشش کریں کہ اللہ کی توفیق سے کہ ہم سب بھی پڑھیں، ان کتابوں کی فہرست میں جو شخصیت سب سے زیادہ نمایاں ہے عقیدہ توحید کی خدمت کے نام پر اور صحیح عقیدہ و منہج کے نشر و اشاعت کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جسے شہرت اور مقبولیت کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ ایک ہی شخصیت جسے سب سے زیادہ شہرت حاصل ہے۔ قریب کے ادوار میں پچھلے 200-300-400 سالوں کے بیچ میں سب سے زیادہ عقیدہ توحید کی خدمت اور عقیدہ توحید کی خدمت کے ضمن میں اس کے اثرات سب سے زیادہ جس نے پوری دنیا پر مرتب کیے ہیں اور اس کی چھاپ اور اس کا اثر پوری دنیا کے گوشے گوشے میں چھوڑا ہے، صحیح توحید کی دعوت جس نے دی ہے اور شرک سے اور شرک کے تمام اجزاء سے، شرک کے تمام خاندان اور اس کی باریکیوں سے، اس کے اقسام سے جس نے لوگوں کو دنیا کے گوشے گوشے متعارف کروایا ہے اور اسے متنبع کیا ہے، وہ ایک شخصیت ہے۔ یہ رسالہ جسے القواعد الاربعہ کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی جو چھوٹی کتابیں ہیں، پھر دھیرے دھیرے بڑی کتابوں کی طرف ہم اور جائیں گے۔ اس تمام فہرست میں، اس پوری لسٹ میں سب سے زیادہ جو نام ہم اور آپ سنیں گے وہ ایک شخصیت ہے جسے اللہ کے فضل و کرم کے امام ہونے کی حیثیت حاصل ہے، جسے شیخ الاسلام ہونے کی حیثیت حاصل ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا محسن اور اللہ کے دین، اللہ کی توحید کے نشر و اشاعت کے بھی مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خالص توحید کی تجدید اور اپنے دین کی تجدید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور چنا، وہ شخصیت ہے محمد بن شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی النجدی الحنبلی اور دیگر بہت سارے القاب آداب ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت کا نام ہے، اس کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی النجدی، محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی النجدی الحنبلی۔
اور بھی بہت سارے الفاظ جیسے ہم نے کیا کہ مختلف جگہوں پر ہو رہے ہیں، مختلف اور جو خصوصیات ہیں ان سب کو بھی ان کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. یہ ان کا معروف نام ہے. یہ شخصیت اللہ کے فضل و کرم سے، اس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے اس آخری دور میں، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ 12ویں صدی ہجری اور اس کے بعد 13ویں 14ویں اور ہمراہ 15ویں سے گزر رہے ہیں اللہ کی فضل و کرم سے. 1433 ہجری کا یہ سال ابھی آغاز ہوا ہے. اس 300 سالوں سے زیادہ کا وقفہ جو عرصہ جو گزرا، اس میں سب سے زیادہ جس نے عقید توحید کی خدمت اور عقید توحید کی اصلاح اور شرک اور اس کے اجزاء سے، اس کے اقسام سے متنبع کرنے اور گرانے کا جس نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور سب سے زیادہ اثر اور چھاپ چھوڑا ہے، وہ کون ہے؟ یہ شخصیت ہے جس کو شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب تمیمی نجدی کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ کتاب بھی انہیں کی ہے جس کا نام ہے القواعد الاربع. اگلی کتاب انشاءاللہ اگر پڑھی جائیں گی یا اگلے ہفتوں میں، اگلے مرحلوں میں جو کتابیں پڑھی جائیں گی، اس میں الاصول الثلاثہ کا نام آ سکتا ہے، وہ ان کی لکھی ہوئی ہے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب تمیمی. دنیا کی نہایت زندہ کتاب اور سب سے زیادہ توحید کی خدمت کرنے والی کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی الحدیث کے نام سے جو مشہور کتاب ہے، وہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب تمیمی نجدی کی کتاب ہے. ایسے ہی کشف الشبہات کے نام سے کتاب ہے جس میں عقید توحید کے سلسلے میں، شرک وغیرہ کے سلسلے میں بہت سارے ڈاؤٹ ہیں، بہت سارے شبہات ہیں، بہت سارے کنفیوژنس ہیں، اور تمام چیزوں کا ازالہ کیا ہے. یہ کتاب بھی انہیں کی لکھی ہوئی ہے. ایسے ہی مسائل الجاہلیہ کے نام سے کتاب لکھی ہے. بہت ساری کتابیں. المہم عقید توحید کے بعد میں سب سے زیادہ، اور اس کے علاوہ فقہی مسائل پر، سیرت کے موضوع پر خاص طور سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں. ایسے ہی لوگوں کے سوالات، لوگوں کے فتاوے، لوگوں کے سوالات ہوئے، استفتاءات ہوئے، سوالات آئے اور ان کے فتوے وغیرہ دیے گئے. اس موضوع پر بھی کافی کچھ خدمت شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہے. اور اب الحمدللہ ان کی کتابوں کو جو الگ الگ مختلف مراحل میں چھاپا گیا اور اسے دنیا کے اندر پھیلایا گیا اللہ کی فضل و کرم سے. پچھلے چند سالوں پہلے ان کی کتابوں کو، ان کے تمام تر رسائل کو 6-8 جلدوں میں ایک ساتھ میں چھائے کر دیا گیا، چھاپ دیا گیا، اور اس کا نام رکھا گیا رسائل شیخ محمد بن عبدالوہاب التمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ ان کی کتاب کو پڑھیں گے. یہ مختصر سی کتاب ہے جس میں صرف اور صرف 4 قاعدے بیان کیے گئے ہیں، ایک مقدمے کے بعد، ایک مقدمے کے بعد 4 قاعدے بیان کیے گئے. اسی حساب سے اس کا نام ہے القواعد الاربع. اور محمد بن عبدالوہاب تمیمی نجدی شیخ الاسلام المجدد کے نام سے جانی جانے والی شخصیت، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کے نتیجے میں، للہیت کے نتیجے میں، اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں مخلص ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں جو توحید و سنت کے متوالے ہیں ان کے یہاں وہ مقبولیت عطا فرمائی، جو اس آخری ادوار میں، آخری صدیوں میں شاید اس کی مقبولیت کسی کو حاصل نہ ہوئی. میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں ان کی سیرت کے حوالے سے آج عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور سرسری طور پر واقف ہو جائیں کہ یہ کون ہیں، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، انہوں نے کیا خدمات انجام دی، کہاں سے نکلے، کہاں اپنی دعوت کو شروع کیا، پھر کہاں کہاں کا سفر کیا، اور کیسی کیسی آزمائشوں سے، کیسی کیسی قربانیوں سے ان کو گزرنا پڑا. اس کا ایک سرسری خاکہ. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ منہج، یہ عقیدہ، جس کی توحید، جس کی نشر و اشاعت جو اللہ کی کتاب قرآن کریم سے مستمد ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے مستمد ہے، حضرات خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں سے مستمد اور محفوظ ہے. یہ عقیدہ اس کی نشر و اشاعت کرنے والے اور اس دعوت اور اس پیغام کو قبول کرنے والے ہمیشہ ہر دور میں، ہر زمانے میں آزمائشوں سے دوچار کیے گئے ہیں، مصیبتوں سے، مشکلات سے دوچار ہوئے. پوری تاریخ ہمارے سامنے اس کی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے زمانے سے لے کر کے آج تک نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے اس نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر جب توحید سے بغاوت ہوئی اور شرک دنیا کے اندر آیا، اللہ کی توحید میں خلل
اور ملاوٹ ہو گئی، آمیزش ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ اس کی شروعات ہوئی اسی وقت سے۔ جو لوگ بھی توحید خالص کا پیغام لے کر کے اٹھتے ہیں ان کو مختلف قسم کی آزمائشوں سے، مشکلات سے اور قربانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ پوری تاریخ ہے ہماری۔ اس لیے یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ آزمائشوں کے بغیر، مشکلات کے بغیر، ایسے ہی تانا و مشنی کے بغیر، ایسے ہی مختلف قسم کی عیشہ دوانی، چال، مکر و فریب سے دوچار ہوئے بغیر کبھی بھی کسی بھی دور میں توحید یا توحید پر حضرات نہیں رہے۔ اس لیے یہ تو پہلے ہی سے طے کرنا ضروری ہے کہ توحید پرستوں کے ساتھ ہمیشہ آزمائش کا معاملہ رہا ہے، اور وہی آزمائشیں، وہی امتحانات اور وہی سب قربانیاں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ توحید پرستوں کے کھاتے میں آئیں گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام اعمال صالحہ کا حصہ بنیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے سر دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق اپنے ان پسندیدہ، محبوب اور برگزیدہ بندوں کے ذریعے سے اپنے دین کی خدمت دیتا ہے۔ اللہ کی اپنی توحید کو وفا کرتا ہے۔ اس دنیا سے توحید کے خلاف جو کچھ بھی چیزیں ہیں اسے اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے خاص بندوں کو منتخب فرماتا ہے جو اللہ کی توحید سے پوری قربانی کے ساتھ اور پوری اخلاص کے ساتھ، پوری اللہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی خالص توحید کو دنیا میں پہنچاتے ہیں۔ اس سلسلے میں مال کی قربانیاں، جان کی قربانیاں، آبرو کی قربانیاں، الغرض جتنی بھی قربانیاں مطلوب ہوتی ہیں تمام کی تمام چیزیں اللہ کے راستے کو صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس سے کوئی گریز نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام کا، اللہ کے کلام کا وہ فرمان، اللہ رب العالمین کا ارشاد، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ایک عام اعلان، اللہ نے ذکر کہا، ذکر اللہ کے کلام پر فٹ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت پر فٹ ہوتا ہے، اللہ کی توحید کے بعد کی، اللہ کی توحید کے موضوع پر، اللہ کے نبی کی سنت کے موضوع پر، عمل پر، عقیدے پر، ایمان پر۔ دراصل قرآن کریم ذکر ہے، اور اس ذکر کے اندر زندگی کے اندر جتنے بھی مسائل ایمان و عقیدے کے، اعمال کے، معاملات کے، زندگی گزارنے کے تمام تر پہلو کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ذکر کے اندر ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے تو اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید کا وہ پیغام ہے جو ہمیشہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں میں مشترک رہا۔ کبھی اس سے کسی نبی نے ہٹ کر کے کوئی دعوت نہیں دی۔ لوگوں کی شریعتیں الگ الگ رہیں، موسیٰ، عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، ادریس، داؤد، سلیمان وغیرہ وغیرہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اور زندگی گزارنے کے معاملات میں حلال حرام کھانے پینے اور اس کے علاوہ پہننے، اس کے علاوہ شادی بیاہ، نکاح، طلاق اور زندگی کے تمام تر مسائل میں اختلاف رہا ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب کا الگ الگ طریقہ رہا انبیاء علیہ السلام کے یہاں، لیکن توحید سب کے یہاں مشترک رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ سب سے پہلے جس بات کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توحید کا درجہ سب سے پہلے آتا ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید کا معاملہ ذمہ داری کے سلسلے میں، اس کی حفاظت کی ریسپانسبلٹی کے سلسلے میں ہمیں یہ بات اچھی طرح سے اپنے دلوں میں بتا لینا چاہیے کہ حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو جائیں، حالات کتنے بھی زیادہ پیچیدہ کیوں نہ ہو جائیں، کتنی بھی الجھنیں کیوں نہ پیش آ جائیں، دنیا کے اندر امتحانات اور کتنے اور آزمائشیں کتنے بھی کیوں نہ آ جائیں، لیکن اللہ کی توحید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طرح سے، کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ اچھا سمجھا جائے یا برا سمجھا جائے، وہ دور وہ زمانہ اپنے حالات کے اعتبار سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چند مخلص بندوں کو اس کے لیے تیار کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی تجدید، اپنے دین کو اپڈیٹ کرے گا نئے سرے سے۔ اس میں جو شرکیات، اس کے اندر جو خرافات، کفریات، نفاق اور اس کے علاوہ بدعات اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری آمیزشیں، ملاوٹیں، مکسنگ جو کچھ بھی اس کے اندر آ گئی ہیں، در آئی ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چند مخلص بندوں کو کھڑا کر کے، اب جبکہ انبیاء کا سلسلہ دنیا میں آنے کا ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد کی بات چل رہی ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس افراد کو کھڑا کرے گا جو ان کے دین کی تجدید کریں گے، ان کے دین کو ملاوٹوں سے، آمیزشوں سے، خلط ملط سے، گڈمٹ سے پاک صاف کر کے اسے کھڑا کریں گے، اسے واضح کریں گے،
اسے دودھ پانی کی طرح بالکل جیسے الگ ہو جائے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ افراد کے ذریعے سے اس کام کو کروائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری دی اللہ نے اپنے دین کی، اپنی کتاب کی، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مجددین کو، اپنے دین کی تجدید کرنے والوں کو، اپنے دین کو اثر نو ملاوٹوں سے پاک صاف کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان لوگوں کو تیار فرمائے گا۔ ان اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نے جانا ہے پہلے سے ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی، اپنی کتاب کی، اپنی توحید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ وہ کیسے کرے گا اس کی حفاظت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں، اس کے وقت اس کے علم میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی ذمہ داری کیسے ہوگی اس کا ایک نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر تفصیل کے بغیر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ہر صدی کے آغاز میں، ہر 100 سال کے آغاز میں، اعلیٰ رات پر کو کہتے ہیں، پر کو کہتے ہیں، ہر 100 سال کے سر پر، یعنی ہر 100 سال کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت میں کسی ایسے شخص کو مبعوث کرے گا، یعنی بھیجے گا، تیار کرے گا۔ یہ بے شک اس معنی میں نہیں ہے، یہ مبعوثیت اس معنی میں نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو مبعوث کرتا تھا، رسولوں کو بھیج، اس معنی میں نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال پر ایسے شخص کو تیار کرے گا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرمائے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کرے گا، اس امت کے دین کو نئے سرے سے، ہر سرے نو ملاوٹوں سے، آزمائشوں سے اور گڑبڑ سے، خلمل سے، ادھر ادھر کی چیزوں کے ترانے سے پاک صاف کر کے، صاف ستھرا کر کے امت کے سامنے پیش کرے گا۔ اور یہ پیشین گوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال پر ایسا کرے گا۔ واضح ہو گئی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال پر ایک ایسے شخص کو اس دنیا میں پوری امت کے پیمانے پر منتخب فرمائے گا جو ایک امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا، اسے نئے سرے سے صاف ستھرا کر کے، کلین کر کے امت کے سامنے پیش کرے گا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صدی جسے 12ویں صدی کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدی کے لیے جس کو مجدد بنا کر کے بھیجا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، اختصار کے ساتھ چند باتیں اس شخصیت کے حوالے سے میں تعاون کے طور پر، کیونکہ ان کی کتابیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، گرچہ کہ ہم نے سنا بھی ہے، اسے میں نے پڑھا بھی ہے کہ کون ہے کیا ہے، لیکن میں اس سرسری خاصا ہو سکتا ہے کسی تک اس قسم کی باتیں کم آئی ہوں یا نہ آئی ہوں، تو ایک میں یہ بھی بطور تجدید، بطور تسجیل یا دہانی آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہے کہ سن 1115 ہجری میں، 1115 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کو نجد کے علاقے میں، نجد کا علاقہ، نجد کسے کہتے ہیں؟ نجد بلندی کو کہا جاتا ہے، ٹیکرے کو، یوں سمجھے جو بلندی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجد کہتے ہیں۔ اب یہ ایک مسئلہ الگ ہے کہ نجد کے سلسلے میں جو اللہ کے وسلم کی جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں اور آپ نے اس کی مذمت فرمائی ہے، وہ نجد ہوگا اور وہاں سے فتنہ نکلے گا، وہاں سے یہ ہوگا وہ ہوگا، اس پر مستقل طور پر انشاءاللہ کسی درس میں مستقل آدھے گھنٹے، ایک گھنٹے، سوا گھنٹے کی گفتگو کریں گے تاکہ وہ پہلو واضح کریں، لیکن یہاں صرف اشارہ کر دیتا ہوں اس موضوع کی طرف کہ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس میں نجد کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے اور آپ نے اس کی مذمت فرمائی اور آپ نے فرمایا یہاں سے فتنے اٹھیں گے، یہاں سے زلزلے آئیں گے، یہاں سے مشکلات پیدا ہوں گی اور یہاں سے فتنوں کا سر اٹھے گا اور ٹھیک نکلے گی وغیرہ وغیرہ، مشرق کی طرف اشارہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی عراق کی طرف اشارہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ساری باتیں سنائیں گے، اوپر تفصیل سے بھی کیا ہے حقیقت ان حدیثوں کی اور اس کا معنی کیا ہے،
نجد کے بارے میں اگر اتنی سی بات اگر جان لی جائے کہ نجد اونچائی کو کہا جاتا ہے، زمین کا جو نشیب و فراز ہوتا ہے، کہیں نشیب ہے کہیں اونچائی ہے، فراز کو کہا جاتا ہے، اس حساب سے کہیں نچائی ہوتی ہے کہیں اونچائی ہوتی ہے، یوں زمین کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر کہیں زیادہ اونچائی پائی جاتی ہے معمول سے ہٹ کر کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو نجد کہتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ اگر مثال کے طور پر سیلاب آئے، پانی کا بہاؤ آئے، تو اونچ نیچ کے حساب سے پانی جہاں نیچا ہوتی ہے، زمین نیچی ہوتی ہے، وہاں پانی پہنچتا ہے، اور جو حصہ اونچا ہوتا ہے وہ حصہ خشک رہتا ہے۔ دھیرے دھیرے جس طریقے سے پانی پڑتا جاتا ہے، اسی اعتبار سے دھیرے دھیرے وہ اونچائیاں چھٹتی جاتی ہیں، اور جو زیادہ اونچا حصہ ہوتا ہے وہ اخیر میں بعد میں چھٹتا ہے اور پانی کی تہ میں آتا ہے۔ اسے استنجاد کہتے ہیں، مدد طلب کرنے کی۔ نج کی معنی اونچائی کا، استنجاد کے معنی مدد طلب کرنے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آدمی سیلاب سے بھاگنا چاہے، اگر پانی کے گھیرے سے بچنا چاہے تو کیا کرے گا؟ اونچائی کی طرف بھاگے گا نہیں بھاگے گا؟ اونچائی کی طرف چلو، چلو اونچائی پر چلو تاکہ وہاں پر پانی جائے، اگر وہاں پانی اگر اور اونچائی کی طرف جائے گا، اور اونچائی کی طرف جائے گا۔ اسی لیے اس طرح سے استنجاد کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو، یعنی سیلاب کے بہاؤ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اونچائی کی طرف جانا۔ اب اگر بڑے پیمانے پر اگر نجد دیکھا جائے، بھائی ایک تو ہم 10 بائی 10 کے ایریے سے نجد دیکھ سکتے ہیں، اتنے ایریے میں کوئی حصہ زیادہ اونچا ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے بڑے پیمانے، پورے ملک کے پیمانے پر، عالمی سطح پر، پوری ہوئی زمین کے اعتبار سے نجد کہاں کہاں ہے، یعنی اونچائی والا خطہ کہاں کہاں ہے، ہم انشاءاللہ اس وقت ذکر کریں گے تفصیلات کیا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً پوری دنیا کے پیمانے پر اگر نجد کو شمار کیا جائے تو کم و بیش 9 نجد کا ذکر آتا ہے۔ کتنے نجد کا؟ 9 نجد کا ذکر آتا ہے۔ اب اگر صرف نجد کے لفظ کو پکڑ لیا جائے کہ نجد کی مذمت فرمائی ہے، نجد کی مذمت فرمائی، نجد سے کتنا نکلے گا، تو ان 9 نجدوں میں سے کس نجد کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کتنا نکلے گا، یہ بھی طے کرنا ضروری ہے، ضروری یہ بھی طے کرنا ضروری ہے انہیں حدیث کی روشنی میں کہ کس نجد کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اس لیے یہ بات نہایت فضول ہے، لغو ہے اور بچکانا ہے، اور محض ایک حسد اور دشمنی اور انتقام کی کا پہلو ہے اس کے اندر کہ بس نجد کا نام سن کر کے مذمت کی ساری حدیثوں کو کسی نجد کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ ایسا کہنا، ایسا کرنا بہرحال اس بات کے خلاف ہے، اور یہ جانتی ہے ایک طرح کی ظلم ہے یہ۔ اس لیے یہ موضوع شاید بعد میں کریں کہ کیا ہے نجد کے اس علاقے میں، جو علاقہ سعودی عرب جس کا نام اس وقت ایک ملک کے حیثیت سے المملکت العربیہ سعودیہ کے نام سے ہو گیا، پہلے وہ الگ الگ یوں مطلب رہا کرتے تھے علاقے، اور ان کے امیر ہوا کرتے تھے، آج پردھان ہوا کرتے ہیں، کسی علاقے کے کسی خطے کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے، یا کسی ایک خطے کا ایک ٹکڑے کا جو راجا ہوتا ہے، اس کا نظام جب اس ٹائپ کے انداز سے وہ علاقہ پورا جزیرۃ العرب عرب کا چل رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے بندوں نے اس پورے خطے کو متحد کر کے اسے المملکت العربیہ سعودیہ کے نام سے نامزد کر دیا۔ خیر یہ سب باتیں بعد میں آئیں گی انشاءاللہ، کیونکہ سعودی عرب کی تاریخ ہمیں نہیں پڑھنی، ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ نجد کے علاقے سے، نجد کا علاقہ جو سعودی عرب میں اس وقت کہلاتا ہے وہ ریاض اور وہی دریا ریملہ، اور جو علاقہ ہے ریاض کے 60-70-80 کلومیٹر کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ نجد کہلاتا ہے۔ اس علاقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ الاسلام محمد الوہاب تمیمی رضی رحمۃ اللہ علیہ کو وجود بخشا، ان کی پیدائش 1115 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1206 ہجری میں ان کی وفات۔ 1115 میں پیدائش اور 1206 میں وفات۔ ویسے ایک رائے بعض علماء کی یہ بھی ہے کہ 1111 میں پیدائش ہوئی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ 1115 میں پیدائش ہوئی اور 1206 میں ان کی وفات ہوئی۔ تفصیلی طور پر میں ذکر کروں، نجد جو علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی، وہ علاقہ جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی وہ علاقہ اویینا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی یہ اویینا نام کا شہر موجود ہے۔ اویینا نام کا ان کی سیرت میں 3-4 نام سعودی عرب کے اندر آئیں گے، ان کی مطلب ان کے خاندان کے منتقل ہونے جانے آنے وغیرہ کے اعتبار سے 3-4 شہروں کے نام آئیں گے۔ تو ایک مشہور شہر اویینا ہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی، پھر بعد میں وہاں پر واپس بھی آ گئے، وہ وہاں سے چلے گئے تو پھر بعد میں واپس آ گئے۔ اویینا ایک شہر، وہاں پیدائش۔ ایک شہر کا نام ہے دریا، آج بھی دریا نام کا شہر ریاض کے قریب 70 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً موجود ہے۔ ایک جگہ آئے گی، ایک جگہ کا نام آئے گا ریملہ،
یہ بھی موجود ہے، آج بھی موجود رحملہ نام کا وہ شہر آج بھی سعودی عرب کے اندر موجود ہے، ان کے نام سے۔ اس کے علاوہ اور دیگر نام آئیں گے جو شیخ کی ذاتی زندگی اور ان کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ ان کی دعوتی پیش رفت، دعوتی کوششوں کے حساب سے ان شہروں کا نام آتا ہے، جیسے الاحقا وغیرہ کا نام ہے، اگر شرق کا علاقہ سعودی عرب کا شرقیہ جو منطقہ ہے اس علاقے کے نام آتے ہیں۔ لیکن یہ 3 شہروں کے نام ہے جن کا تعلق شیخ الاسلام کی زندگی سے، شیخ الاسلام کی اپنی سیرت سے، ان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو عیینہ کی نامی بستی سے 1115 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدائش فرمائی، اور ان کے والد رحمۃ اللہ علیہ خود اس وقت عیینہ شہر کے قاضی تھے، عیینہ شہر کے قاضی تھے اور بہت بڑے فقیہ اور عالم تھے۔ قاضی ظاہر کہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کوئی آدمی جب تک کہ وہ علم کے چھوٹے مقام پر فائز نہ ہو، کیونکہ وقت کا قاضی ہے یعنی جج ہے عدالت، تو بہت بڑے فقیہ تھے اور وہاں کے قاضی تھے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد سب سے پہلے ان کی تربیت خود ان کے والد صاحب کے پاس ہوئی۔ وقت کے قاضی سے بڑے عالم و مفتی تھے، وہاں ان کے ساتھ وہ رہے اپنے باپ کی شفقت تربیت میں، اور وہاں پڑھا لکھا سیکھا، اور دھیرے دھیرے جب بڑے ہو گئے، بلوغت کی عمر ہو گئی، اس سے زیادہ عمر ہو گئی، کم و بیش 18 سال 19 سال کی عمر ہوئی، تو انہوں نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ وہ سرسری بتا رہا ہوں، کسی نے آپ لوگوں میں کسی نے پڑھا اور یہ نہ کہے کہ میں نے یہ چھوڑ دیا، میں صرف سرسری آتا کہ وہ کیسے نکلے اور کہاں تک گئے، پھر کہاں سے واپس آئے، اور کیسے انہوں نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا، اور چند اشارات کی کیسے انہوں نے یہ اتنا بڑا علاقہ، اتنا بڑا خطہ پوری دنیا کا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے توحید کی دعوت سے معمول کر دیا۔ حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لے کر کے گئے، مکہ پہنچے، مکہ میں حج بیت اللہ ادا کرنے کے بعد مکہ کے چند علماء جو اس وقت رہے ہوں گے، تفصیلات نہیں ملتی ہیں کیونکہ وہ کون علماء کے ناموں کا ذکر نہیں ملتا، سراحت کے ساتھ بھی کون ہے، لیکن اس وقت سن 1115 میں پیدائش ہوئی ہے، 1134-35 کے صدی میں اس وقت علاقے کے اس سال میں وہاں کون سے علماء تھے مکے کے اندر، ان سے انہوں نے استفادہ کیا، 2-3 علماء اس وقت مشہور تھے، ان سے استفادہ کیا، اور اس کے بعد مدینہ تشریف لے کر کے گئے۔ مدینہ نے اس وقت جو چند مشہور علماء جن سے انہوں نے استفادہ کیا، علم حاصل کیا، ان میں سے ایک مشہور جو نام ہے وہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اسی دور کے ہیں، اسی دور کے ہیں اور مدینہ کے محدث اور امام کہلاتے ہیں محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سندھ کے تھے، وہاں ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں مقیم ہو گئے تھے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں حدیث کے فن میں اور دیگر علوم پر کافی ان کی خدمات موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، اردو میں بھی ہیں، عربی زبان کے اندر زیادہ کتابیں، تو ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا۔ اور بھی نام ہوں گے لیکن زیادہ تفسیرات کا پتہ نہیں چلتا ہے، بڑی کتابوں میں تفسیرات موجود ہیں، لیکن یہ ایک نام بڑا مشہور ہے۔ حج بیت اللہ اور زیارت مسجد نبوی کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد، وہاں سے انہوں نے ارادہ کیا کہ عراق کے علاقے میں بھی، اور آپ جانتے ہیں کہ عراق بہت قدیم زمانے سے علم کا مرکز رہا ہے، خاص طور سے عراق کے وہ مشہور شہر بغداد بہت مشہور رہا ہے علم اور علماء کے اعتبار سے، اور بصرہ کوفہ وغیرہ کا بھی نام موجود ہی ہے، لیکن بغداد کا نام کافی زیادہ مشہور ہے۔ خیر، تو بس عراق تشریف لے کر عراق گئے، وہاں بصرہ کے علاقے میں انہوں نے قیام کیا، اور وہاں بھی ان کے چند علماء سے استفادہ کرنے کے بعد ان کا ارادہ تھا اور ان کے شام وغیرہ جانا، جہاں اور بھی دیگر علماء کرام کے نام سنے جاتے تھے اس زمانے کی بات سے کہ وہاں جائیں اور وہاں سے بھی علم حاصل کریں، استفادہ کریں، لیکن جو سیرت میں بات موجود ہے وہی موجود ہے کہ بڑی غربت اور فقر و فاقہ کی حالت تھی، ان کے پاس اخراجات نہیں تھے سفر کے کہ وہ سفر کر کے اور آگے کی طرف جاتے اور وہاں کے علماء سے استفادہ کرتے، اس کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے وہاں سے وہ واپس ہو گئے، یعنی بصرہ سے واپس ہوئے، اپنے ملک تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس ہوئے اپنے وطن ریاض کے علاقے عیینہ میں جہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ سیرت کے اندر کی سن 1145-40 ہجری میں، 1145-40 ہجری میں یہ وہاں سے واپس ہوئے، اور جب وہاں سے واپس ہوئے، آج کل کی طرح مواصلات اور یہ کمیونیکیشن کے راستے تو نہیں تھے کہ کوئی جان پائے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، بہرحال وہ جب واپس ہوئے تو حریملہ واپس آئے، حریملہ واپس کیوں آئے؟ ان کو کہیں سے پتہ چلا کہ ان کے والد رحمۃ اللہ علیہ عیینہ کے قاضی تھے، عیینہ کے کا جو وقت کا امیر تھا، اس سے کچھ اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا کچھ آپس میں،
جس کی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، ناچاقی ہو گئی، اور وہاں حالات نہیں مناسب رہے تو وہاں سے ان کو چھوڑ کر کے منتقل ہوئے تو حریملہ آ گئے تھے. ٹھیک ہے، حریملہ آ گئے، حریملہ میں وہ رہے. اور اسی دوران جب ان کو پتا چلا قریب آنے کے بعد کہ والد صاحب عیینہ میں نہیں ہے بلکہ حریملہ میں ہے، تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ عیینہ جانے کے بجائے حریملہ تشریف لائے. یہ تقریباً 39-40-41 کا وہ سال ہے. اس کے بعد وہاں شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے ساتھ رہے اور جو بھی علم ممکن تھا سیکھ کر حاصل کرتے رہے. اور وہیں حریملہ میں دھیرے دھیرے انہوں نے دعوت کا کام بھی شروع کیا. دھیرے کیونکہ جو کچھ سیکھنے کا موقع مل پایا تھا وہ مل چکا تھا اور اب واپس آ چکے تھے. اب اس کا انتظار کرنا کہ اب یہاں سے جائیں گے کہیں اور سیکھیں گے، اسباب کب فراہم ہوں گے نہیں ہوں گے، کیونکہ والد صاحب خود ان کے بڑے قاضی تھے اور بڑے فقیر تھے بہت بڑے، اس لیے ان سے کافی کچھ علم حاصل کیا ہوا تھا اور دیگر علماء مکے کے علماء، مدینے کے علماء اور بصرہ کے علماء سے علم حاصل کیا تھا. اس لیے انہوں نے یہاں پہنچ کر کے اپنی دعوت کا کام دھیرے دھیرے شروع کیا اور مطلب دھیرے دھیرے ان کا چرچا ہونے لگا. انہوں نے درود کی ترتیب دی اور زیارت کرنا شروع کیا، گاؤں میں قریوں میں جانے کا آغاز کیا. اس طرح سلسلہ چلتا رہا. اور سن کم و بیش 1153 ہجری میں ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی. سن 1153 ہجری میں شیخ الاسلام کے والد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی. اب اس کے بعد پھر کیا کرتے، وہیں رہے، قیام ان کا وہیں رہا اور وہاں کی دعوت کا کام جاری رکھا. لیکن والد صاحب کی وفات ہونے کے بعد اور ان کی دعوت کے مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے جیسے مقبولیت بڑھنے لگی اور لوگ قریب آنے لگے، دروس کا حلقہ وسیع ہونے لگا، اسی کے ساتھ ساتھ مخالفین بھی پیدا ہونے لگے، مخالفین اور دشمنان بھی پیدا ہونے لگے. میں نے یہ سب باتیں نہیں آپ کے سامنے ذکر کی کہ شیخ الاسلام کا جو دور ہے، یہ جو زمانہ ہے، اس دور میں جزیرۃ العرب اور خاص طور سے نجد اور حجاز کی صورتحال کیا تھی، اس کا تذکرہ کا طریقہ یہ سمجھ لیں کہ شرک کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، شرک باللہ کلہ شرک، غیر اللہ کے لیے سجدہ، غیر اللہ کے لیے رکوع، دعا، نظر و نیاز، قربانی، سب کچھ پورے جزیرۃ العرب کے اندر موجود تھا. حتیٰ کہ حجاز کا علاقہ اور حرمین شریفین بھی محفوظ نہیں تھا. بقیہ علاقے الاقصی اور شرق کا جو علاقہ تھا وہاں تو اللہ کی پناہ. ہم لوگوں نے مدینہ یونیورسٹی کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے مملکت سعودی عرب کی تاریخ پڑھی ہے. 1 سال وہاں سلیبس میں وہاں داخل کیا گیا ہے تاکہ سعودی عرب میں ہم 4 سال 6 سال علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو کم از کم شیخ الاسلام کی دعوت اور سعودی عرب کی بنا اور ان کا جو فاؤنڈیشن ہوا ہے اور کیسے کیسے بنا، پھر ٹوٹ گیا، پھر بنا، پھر ٹوٹ گیا، پھر تیسری سعودی حکومت بنی اور کیسے کیسے خدمات ہوئی، یہ ساری تفصیلات کے اندر موجود ہیں. ایسی باتیں ہیں شرک اور کفر کی جو اس پورے جزیرۃ العرب کے اندر خاص طور سے، اور اس کی لپیٹ میں خالی یہی خطہ نہیں جس کو ہم لوگ آج سعودی عرب کے نام سے جانتے ہیں، نہیں، بلکہ اس سے باہر نکلے تو جو متصل ممالک ہیں جیسے یمن کا علاقہ خاص طور سے شرک سے بھرا ہوا ہے. یمن کے علاقے میں خاص طور سے شرک کی بھرمار موجود ہے. اس کے علاوہ یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں یعنی جادوگروں کی، کاہنوں کی، ارزاقوں کی، نجومیوں کی، اور یہ جو کیا نام ہے یہ تعویذ گنڈے خریدے کرنے والے یہ پاکھنڈی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، کاروباری بیچ کر کے دین کے نام پر اور شفایابی کے نام پر، علاج کے نام پر، اور اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کی بخشش ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس انداز کے کاروباری بڑی کثرت سے اس زمانے میں موجود تھے. یہ سب حالات. اب شیخ الاسلام کی دعوت کا کام شروع ہوا تو دھیرے دھیرے مقبولیت جب بڑھتی گئی تو وہ طبقہ جن کو شیخ الاسلام کی دعوت سے نقصان پہنچ رہا تھا ان کی دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ شرک و کفر میں کے ماحول میں ڈوبے ہوئے تھے اور اسی ماحول میں وہ کما رہے تھے، ان کی روزی لی ہوئی تھی، ان کے مسائل جو وابستہ تھے، مزارات کا معاملہ، درشنوں کا معاملہ، اور کیا کہتے ہیں جس کو یہ عید کہا جاتا ہے یعنی میلہ ٹھیلا کرنا، اس پورے ماحول میں ان کا جو سسٹم بنا ہوا تھا وہ سب دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگا. اس وجہ سے مخالفتیں ہونا شروع ہو گئی. ان کی سیرت میں بھی موجود ہے کہ جہاں تک لوگوں نے دشمنی نکالی کہ کچھ اواشوں نے ایک موقع تلاش کر کے شیخ الاسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی کہ قتل کرنے کی جان لے دی جائے تاکہ سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے، اگر ابھی نہیں رکاوٹ پیدا کی گئی تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا. آپ نے سنا ہوگا ابھی اس دور میں بھی آج کل ہمارے پچھلے ہفتے اور مہینے کے درمیان بھی ایسے ہمارے ملک میں ایسے مولوی موجود ہیں، کتاب و سنت کے دشمن، منہج سلف سلفیت اور اہل حدیث کے دشمن، جو آج بھی یہی بات کہتے ہیں جو اس وقت کے لوگوں نے کہی، شیخ الاسلام کو قتل کر دو
تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے، کیونکہ اگر اس دعوت پر، اس مشن پر روک نہیں لگائی گئی تو کل حالات کنٹرول سے اور قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ آج بھی لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کیا اگر سلفیت پر روک نہیں لگائی گئی، اہل حدیثیت پر روک نہیں لگائی گئی اور اس فتنے کو روکا نہیں گیا تو حالات مستقبل بڑے خراب ہو جائیں گے۔ یہ دشمنی آج کی نہیں ہے، بہت قدیم ہے یہ۔ ہم اگر چاہیں نا تو ہر صدی اور بلکہ ہر عشرے میں، ہر سال میں اس کی مثالیں دے سکتے ہیں کہ کیسے لوگوں نے کتاب و سنت دشمنی کا اعلان کیا ہے، برملا اظہار کیا ہے اور پوری جرأت اور رسائی کے ساتھ کتاب و سنت کی خالص دعوت کو فتنے کے نام سے یاد کیا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان دنیا کے گوشے گوشے بدنام کریں۔ لیکن یہ وہ مشن ہے، یہ وہ دعوت ہے جسے پوری دنیا مل کر کے بھی اگر مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص کتاب کی دعوت ہے، اس کے نبی کی خالص سنت و سیرت کی دعوت ہے، پوری دنیا اکٹھا ہو جائے تو اسے مٹا نہیں سکتی۔ میرے بھائی، تو میں کہہ رہا تھا کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے ان کی جان لینے تک کی کوشش، یہاں تک معاملہ پیش آیا۔ اب ان کے وہاں حالات خراب ہو گئے اور صورتحال باقی نہیں بچی کہ وہاں آپ ٹھہرے، تو پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے ہجرت کر کے اپنے وطن، وہی عیینہ، کون سی جگہ؟ عیینہ، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، جو آپ کا وطن تھا، دراصل ماں باپ کا جو آپ کا وطن تھا اصل، وہاں آپ چلے گئے، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں کا جو امیر تھا وہ عثمان بن معمر تھا، عثمان بن معمر نام کا اس وقت امیر تھا، امیر شہر عیینہ، وہاں تشریف لے گئے۔ بات کی یادیں موجود تھی، ٹھیک ہے دشمنی کبھی آپس میں کچھ ناچاقی ہوئی نہیں ہوگی، لیکن علم کا ادب احترام موجود تھا اور اس وقت کوئی اور امیر رہا ہوگا، اب کوئی اور امیر تھا، اس لیے بہرحال ان کے پاس پہنچے، اسے بڑی عزت کی اور ادب سے احترام سے آپ کو اپنا مہمان بنایا اور آپ اپنے وہاں قیام کیا، اور آپ کا وطن بھی تھا، خیر وہ جو کہ آپ کے والد صاحب کی وفات ہو چکی تھی لیکن وہ آپ کا وطن تھا، بڑی عزت دی اس نے۔ اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جا کر کے امیر عیینہ سے ملاقات کی اور اپنا مشن، اپنی دعوت، اپنا پیغام کیا ہے، ان کی کوشش کیا ہے، جس کو جسے لے کر کے وہ اٹھے ہوئے وہ ساری بات ان کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ اس میں آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں یا نہیں، بتا دیجیے۔ امیر عیینہ راضی ہو گیا، بہت خوش ہوا اور آپ کے ساتھ بڑا تعاون کیا، بڑی مدد کی آپ کی، اور آپ کے ساتھ ساتھ لگا رہا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے جب وہاں بھی حلقے دروس اور زیارتیں اور پھر گاؤں گاؤں میں جانا آنا، لوگوں کو حلقے درس میں پڑھانا، عقیدے توحید کی تعلیم دینا، یہ سب سلسلہ وہاں پر باقاعدہ جم گیا۔ جب حالات اچھے ہونے لگے تو شیخ الاسلام نے امیر عیینہ سے کہا کہ چلو یہ ہمارے پاس میں جبلہ نام کا ایک علاقہ ہے، پاس میں عیینہ کے قریب جبلہ نام کی ایک گاؤں ہے، اس گاؤں سے متصل زید بن خطاب کی قبر مزار بنا ہوا ہے۔ زید بن خطاب یعنی عمر بن خطاب کے بھائی ہے کہ نہیں، عمر بن خطاب کے بھائی زید بن خطاب، اور آپ جانتے ہوں گے کہ یمامہ میں جب جنگ ہوئی تھی مسلمہ کذاب کے ساتھ میں، تو اسی جنگ میں حضرت زید بن خطاب کی شہادت ہوئی اور وہاں ان کو دفنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں ان مشرکوں نے کیا کر لیا، اس کے اوپر پورا قبہ بنا کر کے، پورا گنبد بنا کر کے کھڑا کیا۔ تو شیخ الاسلام نے کہا کہ مشورہ کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس قبے کو گرا دیا جائے، عملی قدم اٹھایا جائے، توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ عملی قدم اٹھایا جائے، کیونکہ جس علاقے میں بستے ہیں وہاں کا امیر جو ہے الحمدللہ وہ کیا ہے، توحید پرست ہے اور توحید کے نشر و اشاعت کے لیے پوری کوشش میں ترک کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ زید بن خطاب کی قبر کو اٹھا دیا جائے، عملی قدم اٹھایا جائے، اور پھر بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبروں کو جو مزارات بنا دیے گئے تھے، قبے تعمیر کر دیے گئے تھے قبروں کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ذریعے سے وہ بھجوا کر کے سارے قبوں کو بار کرا دیا تھا اور اونچی قبروں کو برابر کروا دیا، اور یہی کام حضرت علی نے ابو الحیاج اسدی کو بھیج کر کے کیا تھا۔ چلو کیوں نہ اس پر عمل کریں، اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے، نظام دیا ہے، طاقت دی ہے، اور اللہ رب العالمین کی توحید کو بقا کرنا ہے تو عملی قدم بھی اٹھانا پڑے گا۔ الحمدللہ یہ قدم اٹھایا گیا۔ شیخ الاسلام نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ جس علاقے میں وہ قبر ہے اس علاقے میں جبلہ نامی گاؤں موجود ہے، گاؤں سے متصل ہے وہ قبر، وہ مزار جو بنایا گیا قبہ، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم توڑنے کے لیے جائیں تو جبلہ کے لوگ حملہ کریں، مقابلہ کریں، مار دھار کی کوشش کریں اور اس کو توڑنے نہ دیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی بندوبست کر لیجیے آپ۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی ایک ٹیم جو تقریباً 500-600 آدمیوں پر مشتمل تھی، ایک فوج کی شکل میں ساتھ میں لے کر کے گئے اور کافی ساتھ میں رہیں گے، اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو مقابلہ کریں گے۔ بہرحال شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ساتھ سے آگے بھی
اور انہوں نے خود سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اس قبے کو توڑنے کی شروعات کی. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ توحید کو وفا کرنے کا, دنیا کو شرک سے پاک کرنے کا یہ عملی قدم تھا جو شیخ الاسلام نے اپنے ہاتھوں سے کیا, اور اس کے بعد قبے کو مسمار کر دیا گیا اور کوئی معاملہ, کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. پھر واپس آ گیا الحمدللہ, اور دعوت کا بھی کام چلتا رہا. کچھ دن تک گزر گئے اور دھیرے دھیرے شہرت ہونے لگی, کافی لوگ دور دور تک جاننے لگے, یہاں تک کہ دھیرے دھیرے وہ علاقہ جو ریاض سے اس وقت تقریباً ریاض سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر, اس وقت کے ٹرانسپورٹ کے حساب سے جو صاف ستھرے راستے بنا دیے گئے تقریباً 550 سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. شرقیہ کا وہ علاقہ الاقصی کو کہا جاتا ہے, دمام کے زبیر وغیرہ کا جو علاقہ ہے یہ تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر کے خطے میں سارے شہروں کے نام. وہاں کا امیر, وہاں کا جو امیر تھا وہ مشرک عقیدے کا تھا. ظاہر ہے کہ وہ سب علاقہ وہی تھا, وہی سب ماحول تھا. اس کو جب پتا چلا کہ اوینا کے حاکم نے, اوینا کے امیر نے ایسا کر رکھا ہے, ان کے پاس ایک آدمی ہے اور بہت بڑا عالم ہے اور سمداد کی کام کر رہا ہے اور لوگوں کو زدوکوب کرتا ہے اور اس طرح سے شرک اور کی مذمت کرتا ہے, اولیاء کی برائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ, تو اس نے خط لکھا امیر اوینا کو خط لکھا کہ ایسا ہے, یہ شخص تمہارے پاس ہے, اس کو یا تو قتل کر دو یا اپنے پاس سے ہٹا دو, ورنہ میری طرف سے جو مدد تمہیں بھیجی جاتی ہے وہ مدد روک دوں گا. جو مدد ہم بھیجتے ہیں تم کو, بات کہتے ہیں کہ وہ ٹیکس خراج بھیجتا تھا جو سونے کی شکل میں تھا, سونے کی کچھ مقدار میں کچھ بھیجتا تھا وہ سالانہ ماہانہ. اس نے کہا کہ یا پھر تم قتل کر دو اس آدمی کو, تو یہ کتنے کا سبب بن رہا ہے, اور یا پھر اپنے سے دور ہٹا دو تاکہ تم بری ہو جاؤ, ورنہ میں وہ مدد جو بھیجتا ہوں یا جو ٹیکس جو بھیجتا ہوں وہ روک دوں گا, بند کر دوں گا, اور پھر تم پر حملہ بھی کر سکتا ہوں میں اگر تم اس سے بات نہیں آئے. اب شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, وہ تنہائی میں بات کرنے لگے, ایسا کا مسئلہ ہے اور ہمارے اوپر دباؤ ہو رہا ہے. سامنے سے آقا کے امیر نے وہاں سے خط لکھا ہے, ایسا معاملہ ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے وہ آپ جانتے ہیں, ہم آپ کو قتل کریں, ہم آپ کو زدوکوب کریں, یہ کہاں ممکن ہے, لیکن اس طرح کے مسائل ہیں. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے تسلی دی, اطمینان دلایا, کہا دیکھو اللہ کی توحید کو ہم وفا کرنے کے لیے اٹھے ہوئے ہیں, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکے. آزمائشیں ہو سکتی ہیں لیکن انجام جو رہے گا کامیابی در تمغہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں رہے گا. اس لیے تم صبر کرو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے, اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اپنے آپ کو, اپنے دل کو جماؤ. اس تسلی دی, اطمینان دلایا, سمجھایا. بہرحال کچھ دن اس طرح سے گاڑی چلتی رہی. اس کے بعد پھر مزید خطوط آئے اور پھر ٹارچر کیا گیا, دبایا گیا. امیر اوینا نے آ کر کے کہا ایسا مسئلہ ہے, اب میں جو ہے برداشت نہیں کر پاؤں گا, مطلب میں اس کے حملے کو برداشت نہیں کر پاؤں گا, اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا, اور اس طریقے سے ہم پر جو دباؤ پڑے گا پورے اس علاقے پر, شہر پر مشکل میں پڑ جائیں گے ہم لوگ. اس لیے ہم آپ کو کچھ اور تو نہیں کر سکتے, لیکن ادب سے یہ اتنا ضرور کہیں گے کہ اگر آپ یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور منتقل ہو جائیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. شیخ الاسلام نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں, جو آپ اللہ کے دین کی رضا کی توحید سے نکلا اس کے لیے کیا ہے. وہاں سے نکل گئے, اب کہاں جائیں. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے آپ نے جو رخ کیا, اب یہاں سے آپ کو سعودیہ عربیہ کی تاریخ کا ایک سلسلہ سمجھ میں آئے گا. سعودی عرب کا جو نام پڑا ہے وہ اسی سے پڑا ہے. وہ کیا ہے؟ محمد بن سعود, امیر محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ. یہ کون تھے؟ یہ ایک شہر جس کا نام ہم نے لیا تھا درعیہ. درعیہ نامی جگہ تھی, شہر تھا, اور اس شہر کے امیر کا نام تھا محمد بن سعود. محمد بن سعود. وہاں سے وہ نکلے اوینا سے اور درعیہ تشریف لائے. درعیہ میں ایک آدمی عثمان یا کیا نام ہے, بہرحال ایک آدمی کے پاس کچھ تعلقات سے پرانے, ان کے پاس قیام کیا, اور اس آدمی نے آپ کو مہمان بنانے کے معاملے میں کافی پسو پیش کیا, کیونکہ دھیرے دھیرے خبر پھیل چکی تھی کہ ان کی دعوت, ان کی توحید کا یہ روٹ اور حلقے اور یہ سارے مسائل جو کچھ ہیں اس کا چرچا ہو چکا تھا. اب اس شخص جس نے آپ کو مہمان بنایا
بڑے ڈر ڈرتے ہوئے مہمان بنایا کہ کوئی معاملہ نہ میرے ساتھ ہو جائے، کہ مشکل میں نہ آ جاؤں، کوئی حملہ نہ کر دے اس طرح سے. لیکن اللہ کے بندے حضرت شیخ اسلام نے ان کو تسلی دی، سمجھایا بجائے کہ اللہ کی توحید کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور آپ بھی اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو، اپنے آپ کا وقت لگاؤ اور قربانی کو جو اللہ کو توفیق دیتا ہے. بہرحال اس طریقے سے صلح ہوئی اور یہ پیغام دھیرے دھیرے امیر درعیہ محمد بن سعود کے پاس یہ پیغام پہنچا، خبر پہنچی اس طریقے سے کہ فلاں فلاں شخص جو بہت بڑے عالم ہیں، وقت کے مفتی ہیں، قاضی ہیں، امام ہیں، وہ تشریف لائیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے. اس معنی کر کے کہ جس شہر میں آئے اس کے امیر سے ملاقات کرنا ضروری ہے. اس کے اختیار کے بغیر آپ کہیں جانا آنا کوئی ایکٹیویٹی کرنا صحیح نہیں، ممکن نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں. اس لیے خبر جب پہنچی تو اللہ رحم فرمائے محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، ان کی بیوی پر. وہ محمد بن سعود سے زیادہ مخلص اور نیک خادم تھی. ان تک خبر پہنچی، انہوں نے اپنے شوہر کو محمد بن سعود کو خبر دی کہ ایسا معاملہ ہے اور وہ اللہ کا نیک بندہ آیا ہے اور آپ اس کے حالات، اس کی کیفیت سے واقف ہو جائیں اور دیکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے آپ سے. اگر مدد چاہتا ہے آپ سے اور حق اور خیر کی چیز ہے تو آپ کی مدد فرما دیں. ہمارا آپ کا مہمان ہے، ہمارے شہر کا مہمان ہے، درعیہ کا مہمان ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس شہر کے امیر ہیں، ذمہ دار ہیں، تو ہم کی مدد. اس طریقے سے بات چیت ہوئی. پھر یہ بھی ہوا کہ ان کو ہم یہاں بلا لیں اپنے محل میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر پہ یا وہاں جائیں. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، علم کی قدر یہ ہے کہ اس کے پاس جایا جائے. چنانچہ محمد بن سعود جو تھے وہ خود تشریف لے گئے اس آدمی کے ساتھ میں جس نے آپ کو مہمان بنایا. اس کے ساتھ گئے، دونوں ان کے گھر پر گئے، وہاں بات چیت کی، سب کچھ طے ہوا اور انہوں نے پوری اپنی ایکٹیویٹی، اپنی جہود، اپنی کوششیں جو کچھ تھی جب اسلام نے ان کے سامنے رکھی. امیر شرعیہ کے سامنے یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا کام. اس کے بعد کچھ نہیں اور صرف اللہ کے لیے. ہمارے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے وہاں کیسے جائیں. اور آپ کو بتاؤں، آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ اوینا سے درعیہ کا سفر پیدل طے کیا. اوینا سے درعیہ کا سفر میں اندازہ لگا سمجھتا ہوں، میرے اندازے کے مطابق تقریباً کچھ نہیں اگر ہوگا تو 60 کلومیٹر ہوگا اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پیدل طے کیا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال وہاں بیٹھ کر کے یہ بات طے ہوئی. اسی لیے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دو محمد کے ذریعے سے، محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مملکت سعودیہ کو توحید کا گہوارہ بنایا. یہ محمد سے ان کے والد سعود، محمد بن سعود، انہی کے نام پر اس مملکت کا نام کیا رکھا گیا؟ المملکت العربیہ سعودیہ. نیچے بھی کئی ایک نام سعود نام کے گزرے، لیکن دراصل مملکت سعودیہ کا جو نام پڑا ہے سعودیہ، وہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نام پڑا ہے. یہ محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ ہے. انہوں نے اب آپ بیٹھ کر کے معاہدہ ہوا، سب کچھ ہوا، وہ راضی ہوئے اور سب نے اتفاق کیا کہ توحید کی نشر و اشاعت کے لیے اور پورے خطے کو کفر و شرک اور ملازموں سے، بدعات سے، ترکوں سے، مزارات سے اور تعویذ گنڈے اور اس ساری جو جراثیم چل رہی ہیں، جادوگری کا تو اتنا بڑا جال بچھا ہوا تھا اللہ کی بنا. اور اولاد حاصل کرنے کے لیے عورتیں درختوں کے پاس جا، درختوں کے پاس، یہ درخت یہ ہمیں اولاد دے دیتا. کسی درخت کو احسا کے علاقے میں یہ پھیلا دیا گیا تھا، یہ مشہور تھا خواتین کی، عورتوں کے بیچ میں کہ یہ فحل ہے. فحل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فحل کا مطلب ہوتا ہے مرد کے مردانگی ہوئی، آج جس کو کہتے ہیں. اس کے پاس جانا، اس کے بعد منت ماننا، نظر و نیاز کرنا، چڑھاوا اگر کچھ چڑھاوے کسی نے چڑھا دیا کسی عورت نے تو عورت کو بچا اولاد ہو جائے گی. اس طرح کی اتنی گندی گندی حرکتیں عقیدے کی عمل کی موجود تھی جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. آج ہم کو دوسرے کو کفر دکھائی دیتا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے اگر اس کے مقابلے میں دیکھا جائے. بہرحال تو اس طریقے سے معاہدہ ہوا. اب جب اسلام کی جب بات مکمل ہو گئی تو محمد بن سعود نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں، ہم آپ سب مل کر کے یہ کام کریں گے. پھر محمد بن سعود نے کہا کہ مجھے ایک ہی اندیشہ لگتا ہے کہ آپ کا جب کام ہو جائے، یعنی آپ کی دعوت یہاں پھیل جائے، عام ہو جائے اور سب کچھ الحمدللہ یہاں سب اچھا ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں. ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ آپ دعوت کا کام کر کے چھوڑ کے نہ چلے جائیں، یا دعوت میں آزمائشیں اور مشکلات کا سامنا اگر کرنا پڑا تو آپ چھوڑ کے چلے نہ جائیں. یہ بات بھی طے ہو جانی چاہیے. تو شیخ الاسلام نے کیا کہا؟ الدم بالدم والعدم بالعدم، خون خون کے ساتھ اور انہدام کے ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ جان اگر آپ کی جائے گی تو ہماری بھی جائے گی، ہم جان دینے کے تیار ہیں.
ہم اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، توحید کے نام پر ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار، یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ یہ معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا چرچا تقریباً پورے خطے میں، پورے علاقے میں پہنچا۔ اور آپ کو بات بتا دوں، یہ سب بات مجھے آپ کو بتانی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا، معاملہ کچھ بڑا ایسا اہم نہیں رہا، سوائے اس کے کہ معاملات پر آگے بڑھتے گئے اور خرگوں کو گرایا گیا، مزارات کو اٹھایا گیا، پاکساز کیا گیا، اور بنداز کی جو درخت تھے جہاں شرک اور کفر ہوا کرتا تھا اس کو توڑا گیا، اسے کاٹا گیا، اس کی جڑیں صاف کی گئی۔ اس طریقے کے بہت سارے کام دھیرے دھیرے الحمدللہ کیے گئے۔ یہ نجد کا علاقہ ہے جہاں یہ سارے کام تیزی کے ساتھ ہو رہے تھے، اور یہ چیز دھیرے دھیرے پھیلتے پھر کہاں پہنچی، دوسرے شہروں میں، شرقیہ کا وہ علاقہ حقہ وغیرہ کا، وہاں یہ چیزیں پھیلی، وہاں تو دھیرے دھیرے کام ہونے لگا۔ اور جو اس وقت کے علماء تھے، جو اس پورے سماج میں، اس پورے ملک میں جو علماء سمجھے جاتے تھے، ان علماء کی 2-3 کیٹیگری ہو گئی۔ ایک علماء کا وہ طبقہ تھا جو آپ سے محبت کرنے والا تھا، آپ کی توحید کی دعوت سے محبت کرنے والا، آپ کو دعائیں دینے والا، آپ کی رحمت کی دعائیں کرنے والا تھا۔ اور ایک طبقہ وہ تھا جو آپ سے سخت دشمنی کرنے والا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے ان کے سارے کاروبار بند کر دیے، آپ نے ان کی مشکلات کھڑی کر دی، سمجھ رہے؟ ایک طبقہ ایسا۔ اور ایک طبقہ علماء کا وہ تھا جو سیاسی بازیگر تھا، یعنی امیروں کے قریب رہنے والا ہے نا، حاکموں سے قربت رکھنے والا، سیاسی سچ رکھنے والا۔ اس نے سوچا کہ اپنے امیر کو اپنے قابو میں رکھو، اس سے مل جل کر کے رہو، اس کی حمایت کرو اور اسی بازی کرو تاکہ ہمارے نذرانے اور ہمارے جو کچھ بھی ہیں وہ سب چلتے رہیں اور ہم پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، کیونکہ نہ ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں نہ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، اپنے امیر کے ساتھ لگے سیاسی۔ تو ایک طبقہ سیاسیوں کا تھا اور ایک طبقہ ان کا تھا جو سخت دشمنی کرنے والوں کا تھا، دراصل جہالت کی بنیاد پر وہ جانتے نہیں توحید کی دعوت کیا ہے، اور ایک طبقہ وہ تھا جو آپ سے سخت پوری اخلاق اور اس کے ساتھ محبت کرنے والا، والہانہ آپ کے لیے آپ سے وابستہ رہنے والا تھا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ آپ کی دعوت کا یہ کام اس پورے علاقے میں تو پھیلا، لیکن حجاز کا جو علاقہ تھا، حرمین شریفین کا اور حجاز طائف وغیرہ کا جو علاقہ تھا، وہ علاقہ ایز اٹ از کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں کوئی کام نہیں ہوا اور آج کی وفات تک کوئی کام نہیں ہوا ہوگا۔ یہ تاریخ ہے۔ حجاز میں مکہ مدینہ اور طائف وغیرہ کا جو علاقہ مانا جاتا ہے، اس کو حجاز کہا جاتا ہے، خاص طور سے حرمین شریفین کا، یہاں کوئی بھی کام توحید کی دعوت کا، شرک کے مٹانے کا، خرافات کا نہیں ہو سکا۔ کسی میں الجھے رہے، لگے رہے پورے علاقے میں آزمائشوں میں، اور سلسلہ چلتا رہا، سمجھ رہے؟ یہاں تک کہ شیخ الاسلام کی جو وفات ہو گئی 1206 میں، اس کے تقریباً 7-8 سال کے بعد، 7-8 سال کے بعد یہی محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو ان کی قبر کو دور سے کر دے، اللہ ان پر رحم فرمائے، انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ دھیرے دھیرے وہاں پہنچے، مکے پر جا کر کے حملہ کیا، باقاعدہ حملہ کیا، دعویٰ مکے کا گھیراؤ کیا فوج لے کر کے۔ مطلب یہ نہیں کہ اچانک یہ کام ہو گیا، میں خلاصہ بتا رہا ہوں، خطوط بھیجے مکے کے علماء کے پاس، شریفوں کی حکومت کی، ان کے پاس خطوط بھیجے، لیٹر لکھے، نمائندے بھیجے، سمجھایا بجھایا، دعوت دی، بہت کچھ ہوا، لیکن ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، الٹا مخالفت کرنے، دشمنی کرنے، انتقام لینے، قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ تو پھر یہ محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ فوج تیار کیا، مدینہ مکے کو گھیراؤ، مکے کا محاصرہ کیا، اور دھیرے دھیرے پھر مکے پر ثابت ہو کر کے، مکے پر کیسے فتح ہوتا ہے، ایسے مکہ کو سمجھ لیجیے کہ شرک و کفر سے آزاد ہو کر کے محمد بن سعود کے ہاتھوں میں وہ ان کے زیر اقتدار آیا، اور وہاں سے پھر شرک کے وہ ذرات سبزہ ہوئے، دھیرے دھیرے سب صاف کیے گئے۔ ایسے ہی مدینے کے ساتھ معاملہ وہ تقریباً 1220 ہجری ہے۔ شیخ الاسلام کی وفات کے 13, 14, 15 سال کے بعد یہ سب کچھ ہوا، اور پھر اس کے بعد تو بقیہ آس پاس کچھ خطے تھے، علاقے تھے، مطلب دھیرے دھیرے وہ علاقہ صاف ہوتے ہوتے کفر و شرک سے شیخ الاسلام کے بعد بھی تقریباً 20-25 سال 20 سال لگ گیا۔ تو یہ ایک شخص جو 1240 40 ہجری سے لے کر کے 1206 تک دعوت توحید کا کام کرتا، 1206 تک، 40 کی شروعات کی نا دعوت کی، 45 اور 40 کی دعوت کی شروعات کی غریب ملا، اور دھیرے دھیرے معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ تقریباً ہو گئے 60-65 سال دعوت توحید کا کام چلا ان کے ذریعے۔ اچھا پھر بات بتاؤں میں آپ کو، جب مکے پر محمد بن سعود کی حکومت ہو گئی
اور وہاں توحید کا غلغلہ ہو گیا، توحید کے نظام بنائے، دروس قائم کیے گئے، حلقات بنائے گئے، اور دھیرے دھیرے اس کو مختلف قسم کی شرکیات سے، بدعات سے اور مبالغوں سے، گلوارائی سے پاک صاف کیا گیا۔ تو اب جو وہاں کی شریفی حکومت جو چل رہی تھی، وہاں کا جو شریفی امیر قاضی تھا، ان کے تعلقات مصر سے تھے، ان کے تعلقات عراق سے تھے، ان کے تعلقات یمن اور شام سے تھے، وہاں کے مشرکوں سے، وہاں کے بدعقید و تعلقات تھے ان کے، اس لیے باقاعدہ مصری فوج تیار ہو کر کے آئی اور مکہ پر حملہ کیا۔ پھر یہ محمد بن سعود کی حکومت سے باہر نکل گیا، ان کے ہاتھ میں چلا گیا، بڑے بڑے سوال آئے، بڑے بڑے مسائل پیش آئے، تو لمبی تاریخ انشاءاللہ کسی موقع پر پڑھیں گے، یا پھر آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں، موجود ہے یہ ہر زبان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصریوں کا حملہ ہوا، شریفیوں کا حملہ، شریفیوں نے مل کر کے مصریوں سے باقاعدہ حرمین شریفین پر حملہ کروایا تاکہ یہاں ان کو بے دخل کیا جائے۔ پھر وہی کفر و شرک کا ماحول پیدا ہو گیا کچھ دنوں کے لیے۔ پھر آل سعود نے پھر کوشش کی دھیرے دھیرے اللہ کے فضل و کرم سے، پھر وہ مضبوط شکل میں حرمین شریفین اور حجاز کا پورا خطہ وہ الحمدللہ محمد بن سعود اور ان کے آل سعود کے ہاتھ میں آیا، اور پھر اس کے بعد سے یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد جناب عالی یہ مملکت سعودیہ عربیہ کے نام سے جب دھیرے دھیرے محمد بن سعود کے خاندان کے لوگوں نے نیچے ان لوگوں نے مملکت سعودیہ عربیہ کے نام سے پورا ملک متحد کر دیا، اس پر پھر اندر کے لوگوں کی بغاوت، باہر کے لوگوں کی بغاوت کے نتیجے میں وہ سعودی حکومت جو بنی پہلی بار وہ ٹوٹ گئی۔ پھر چلتا رہا کچھ دن ایسے ہی خانہ جنگی اتھل پتھل کا ماحول رہا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آل سعود میں سے لوگ تیار ہوئے اور انہوں نے پھر کوشش کی حکومت کو متحد کرنے کی، اور مملکت سعودیہ کے نام سے ملک کو توحید کے بیس پر، سنت کے بیس پر قائم کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ پھر قائم ہوئی، پھر غیروں کا حملہ ہوا، مقابلے ہوئے، نہ جانے کتنی جانیں گئیں، آل سعود کے لوگوں کو نہ جانے کہاں کہاں پورے طور پر نظر بند کر کے وہیں سے ختم کر دیا گیا، یہاں تک پتہ نہیں چلا کہ گیا کہاں ہوا۔ تاریخ موجود ہے آل سعود مملکت سعودیہ عرب کی، کہ باقاعدہ کسی کو پکڑ کر کے قید کیا گیا، یہاں سے اٹھا کر کے لے گئے، اور کہاں لے گئے کیا چیز پتہ ہی نہیں چلا، اس آدمی کا نام و نشان پتہ نہیں، سمجھ ایسی صورتحال پیش آئی۔ تو دو بار مملکت سعودیہ عرب بنی اور پھر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد یہ آخری بادشاہ اللہ رب العالمین کی خبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز بن الرحمن الفیصل رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری سعودی حکومت بنائی، تقریباً 1319 میں غالباً مستحد ہوئی، وہ 1319 میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ مستحد ہوئی تیسری سعودی حکومت، جو لاٹ حکومت بنی، جو آج تک الحمدللہ چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مملکت کو، اس کے وزراء کو، اس کے ملوک کو، اس کے ولاۃ امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید و سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے دشمنی کرنے والے، عداوت کرنے والے دراصل توحید کے دشمن ہیں، سنت کے دشمن ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید خالص سے بغاوت کرنے والے ہیں، جو دشمنی رکھتے ہیں، جو یہ توحید کی دعوت، یہ توحید کا ملک ہے، یہ توحید کی مملکت ہے، جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ہر دور میں ان کا پورا خاندان توحید کی دعوت کے لیے اپنی ساری قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج بھی الحمدللہ سعودی عرب کے ملوک ہیں، وزراء ہیں، عوام ہیں، الحمدللہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت دشمنیاں چل رہی بھی، آپ نے سنا ہوگا ایک عجیب و غریب ہے نا، سنا آپ لوگوں نے، ہاں یہ IS کی تنظیم جو ہے یہ اس کی نہیں ہے، اس کی نہیں ہے، اور یہ سلفی سعودی وہابی تنظیم ہے۔ یہ ابھی جو آپ نے نا شریفیوں کا اور اسلام توحید کے دشمنوں کا، بدعتیوں کا، یہ وہی ٹولہ جو کتاب و سنت، جو اللہ کی کتاب کا دوست نہیں ہوا، اس کے ساتھ روادار نہیں ہوا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اس کی دوستی نہیں رہی، اس کے ساتھ رواداری نہیں رہی۔ بتاؤ کہ وہ توحید کے ماننے والوں کے ساتھ کیسے روادار رہ سکتا ہے؟ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ تنظیم جب سے آئی، جب سے اس کا نام سنا گیا پچھلے مہینوں سے یا سال جو بھی گزر چکا، شروع میں نہیں پتا چلا، کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہے، کیا حقیقت، اس لیے خاموش رہے۔ لیکن جب علماء کو پتا چلا ایسے ایسے معاملات ہیں تو اس کی وضاحتی بیانات آنے لگے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، سمجھ رہے؟ سعودیہ عرب کے علماء حدیث، علماء سلف، جو بھی مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر علماء کی ٹیم کام کرتی ہے، اور اہل علم وہاں کے جو ہے، وہاں کے ولاۃ امور جو ہیں، وہ شروع سے جب سے پتا چلا تب سے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس کا اسلام ہی سے کوئی تعلق نہیں دے رہا کہ سلفیت سے اور اہل حدیثیت سے اور کتابوں سے کوئی تعلق ہو۔ اور آج ایک آدمی بیچارہ
پیدا ہو گیا اور یہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق اس سے دامن جھاڑنے کی بات ہے. جن لوگوں نے پچھلے ماضی قریب کے اندر چند سالوں پہلے سے لے کر کے ابھی جلدی تک جن لوگوں نے سعودی عرب کے اندر اور اطراف میں اس کے کناروں پر اس کے گوشوں میں مختلف علاقوں میں جن لوگوں نے بم وغیرہ پھینک کر کے یا ایسے زہریلے مواد پھینک کر کے معصوموں کی جانیں بھی ہے نا دہشت گردی مچائی ہے. یہ دراصل جس ٹیم کا یہ کام تھا دہشت گردی کرنا وہ لوگ دوسری ٹیم کے ہو سکتے ہیں کسی اور ٹیم کے نہیں ہو سکتے ہیں. کتاب و سنت کے جو حاملین ہیں الحمدللہ منہج سلف کے ان کے یہاں ظلم دہشت گردی معصوموں کی جان لینا ناحق کسی کو معمولی سزا بھی دینا ناحق کسی کو ستانا ظلم کرنا بھی ان کے یہاں روا نہیں ہے. اس لیے یہ اب آج شیخ الاسلام محمد الوہاب تمیمی کا نام لے کر کے کہ وہ سب کو کافر کہتے کس کو کافر کہا مجھے بتاؤ. کافر وہ ہے جو اللہ کے کلام کی زبان میں کافر وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں کافر ہے. وہ کافر ہے اسے ہم اور آپ کافر کیسے نہیں کہیں گے. جس کا عقیدہ کفری ہے وہ کافر ہے کہ نہیں کافر. مشرکین ہے کہ نہیں مشرکین. اس میں کون سی بات. اس طرح الزام لگانا اس طرح تہمت لگانا کسی انصاف پر کا کام نہیں ہو سکتا ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب سے بہت پہلے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ شروع وہیں سے یہ سب دہشت گرد ابن تیمیہ دہشت گرد. سبحان اللہ میرے بھائی. اس کے اب آج کل کے علماء محمد الوہاب تمیمی رضی رحمۃ اللہ علیہ اور آج کل کے علماء ابن باز ابن عثیمین اور زندہ جو ہیں وہ اور اس کے علاوہ شیخ ربیع حاجی مدخلی اور ان لوگوں کا نام لے کر کے اس غلیظ نے کیا کہا سب دہشت گرد ہیں. انہوں نے سب کو کافر کہا ہے سب کو مشرک کہا سب کو اسلام سے باہر کہا. اللہ کے فضل و کرم سے سلفیوں کا اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی معین کو کافر قرار دینا کسی معین کو فاسق قرار دینا کسی معین کو لعنتی قرار دینا حرام ہے اسلام کے اندر. یہ کام کرنے والے کافر ہیں یہ کام کرنے والے مشرک ہیں یہ کام کرنے والے لعنت کے مستحق ہیں یہ کام کرنے والے فاسق ہیں. ایسا کہنے کی اجازت ہے فلاں تم کافر ہو تم مشرک ہو فلاں مشرک ہو ایسا کسی نے نکالنا کہ بدو کر نہیں. ہمارا عقیدہ ہے نہ ہمارا منہج ہے نہ ہمارے کسی عالم نہ ہمارے کسی کتاب میں ایسا کہا گیا لکھا گیا. الزام ہے تہمت ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تہمت لگانے والے خود دلیل ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. جب بھی اللہ کی کتاب پر اللہ کے نبی کی سنت پر الزامات لگائے گئے تہمتیں لگائی گئی اور اسے ناحق بدنام کرنے کی کوشش کی گئی الحمدللہ اس کا پازیٹیو ہی فائدہ ہمیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. قرآن کریم کا لوگوں نے مذاق اڑایا. ابھی پچھلے دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون اور مذاق اڑایا گیا اچھا کیا گیا فلمیں بنائی گئی کارٹون بنائے گئے تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی. الحمدللہ اس کا نتیجہ جو نکلا اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام کی شرح کرنا شروع کر دیا. پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش کرنا شروع کر دیا کہ بات ہوگی یہ کون ہے یہ کیا پیغام تھا اس کا کیا مشن تھا. الحمدللہ اس لیے ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے بدل ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم تو شکوا نہیں کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے خالی اس بات آگے تو اس منظر میں ہم نے یہ بات ذکر کر دی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے یہاں اللہ کے فضل و کرم. ہمیں اس بات پر یقین اور ایمان ہے کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کتاب و سنت کے باغیان دیر یا سویر ضرور دلیل ہوں گے. پوری تاریخ ہمارے ساتھ اس لیے کوئی ہمیں بدنام کر کے اور سلفیت کو بدنام کر کے حدیثیت کو بدنام کر کے اور ایسے ہی مملکت سعودی عرب اور وہاں کے ولایت امور کو بدنام کر کے وہاں کے علماء کو جو ابھی مطلب معاصرین ہیں جو وفات پائے یا زندہ ہیں یا جو وفات پا چکے ہیں چند سالوں پہلے چند صدیوں پہلے ان کی مذمت کر کے کوئی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بھلا نہیں کر سکتا ہے انشاءاللہ. بہرحال یہ سب باتیں ایسی آ گئی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو توحید خالص پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعات سے خرافات سے اس امت کے اندر جو ہماری ذمہ داری ہے اسے اس سلسلے میں ہمیں نبھانے کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی توحید کی دعوت کو پوری قربانی کے ساتھ پورے جہاد کے ساتھ ہم دیں اور اس امت کے اندر جہاں بھی توحید کا خلل سنت کا خلل موجود ہے اسے پاک کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. امین رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلے درس سے ہم باقاعدہ القواعد الاربعہ کو پڑھیں گے اور تو پھر کتاب ہے ہو سکتا ہے کہ 2-3 درس میں 2 درس میں 3 درس میں انشاءاللہ ہم ختم کر لیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.